خوبصورت سوال، جیسا کہ آج ہمارا موضوع بھی حسن اخلاق کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سوال کہ کیا حسن اخلاق میں پڑوسیوں، والدین اور دوست احباب کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جتنے بھی دوست احباب جو اس پروگرام کو بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ وقت میسر کیا ہے کہ ہم اس کے حبیب کے حبیبوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اگر ہمیں اللہ رب کائنات نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب کائنات کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور جو لوگ بڑی محبت کے ساتھ وہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں یقیناً وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہیں، وہ قابل داد ہیں ہمارے لیے کہ وہ رات کے اس پہر فضول گپ شپ ان سارے معاملات کو، لاجانی باتوں کو چھوڑے بغیر، وہ ساری باتوں کو چھوڑ کے وہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کوئی بات سن لیں۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے قبل میں ایک جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دینا چاہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر عموماً جو لفظ بولا جاتا ہے حسن اخلاق کے متعلق وہ یہی کہا جاتا ہے کہ حسن اخلاق، اور اس حوالے سے اگر آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں، محلے والے دوست احباب جو بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے اخلاق والا ہے، بڑے اخلاق والا ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، لیکن اس کو علماء کرام جانتے ہیں اور یقیناً ہمیں ہر معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حسن اخلاق اصل لفظ یہ ہوتا ہے اگر کسی کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اخلاق ہے یہ خلق کی جمع ہے، خلق کی جمع ہے، اور اخلاق اس کیفیت راسخہ کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان تفکر اور تدبر کیے بغیر جو اس کے نفس سے جو عمل سرزد ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اخلاق پڑھتے ہیں اس کو یہ باب افعال کا مصدر بن جاتا ہے، تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی اس کے معنی میں بہت ساری چینجنگ آ جاتی ہے، پھر اس کا معنی بن جاتا ہے پیدا کرنا، اخلاق یخلق، اخلاق سے اس کا معنی پیدا کرنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں یقیناً ہم دین کے کسی موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے سامعین کو دین کا ایک محبت بھرا پیغام دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور التبصرہ میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ شرح الصدور میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تاللہ لو قیل لأہل القبور، تاللہ لو قیل لأہل القبور، کہ اللہ کی قسم ہے کہ جو شخص اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلا گیا ہے، جو لوگ قبروں میں اس وقت موجود ہیں، چاہے صحابہ کرام کے دور میں تھے، تابعین کے دور میں تھے، ابھی ہیں یا اس کے بعد ہوں گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ قبروں میں موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرما کے فرمایا کہ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ تتمنوا، کہ تم کوئی خواہش کرو، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کوئی خواہش کرو، تو لتمنوا یوما من رمضان، وہ یہی خواہش کریں گے کہ اللہ رب کائنات ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے، اور اگر ساری زندگی ہمیں نہ بھی عطا کرے، ایک دن ہی عطا کر دے، لیکن وہ ایک دن ہمیں رمضان المبارک کا عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت یہ قبروں میں جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ یہ خواہش کریں گے، چاہے ان سے سوال پوچھ لیا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ اپنی خواہش بتاؤ، یقیناً مرنے کے بعد جو خواہش انسان کرتا ہے وہ ساری خواہشات سے بھاری ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جو لوگ مرنے کے بعد
جو سوالات اور جوابات ہونے ہیں، جو مرنے کے بعد کے حالات و واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، تو یقیناً وہ ہمارے لیے قابل غور ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان میں۔ اور جو شخص اللہ رب کائنات کی مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے تو غالباً میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا تھا، اللہ رب کائنات اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنا 1000 سال ایک عابد بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور حسن اخلاق کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا ارشاد فرمایا، اور اگر دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، نظر عمیق کے ساتھ اگر دیکھا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اخلاق کسی کے بھی خوبصورت نہیں تھے، حضور سے بڑھ کر اولاد کسی کی خوبصورت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صحابہ کرام کسی بھی انبیاء کے، کسی بھی نبی کے صحابہ کرام کی وہ شان نہیں جو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے صحابہ کی شان ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی بھی جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان و شوکت عطا کی ہے کہ جو وراء الورا ہے۔ اسی لیے تو آپ شعر پڑھ رہے تھے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ اس کا تشریح و توضیح بنتی ہے کہ ساری کائنات میں اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر ساری کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک عقل مند اور دانا بندہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ساری کائنات میں جو سب سے زبردست لوگ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور پھر جب انسان مزید غور و فکر، تفکر و تدبر کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب کائنات کی ساری کائنات میں، اللہ رب کائنات کی جو ساری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں جو خاص لوگ ہیں وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کے ولی اور دوستوں سے بھی جو افضل ہیں، جو اعلیٰ ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کی ذاتیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اگر انسان پھر غور و فکر کرے، نظر عمیق کے ساتھ اگر دین کی کتب کا مطالعہ کرے، تو پھر اس پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سارے انبیاء ایک طرف ہو جائیں اور آمنہ کے لال ایک طرف ہو جائیں، جس طرف آمنہ کے لال ہوں گے وہ پلہ باری ہوگا۔ اللہ رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو یہ مقام، یہ شان و شوکت عطا کی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے بڑھ کر بھی کسی کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور ادنا سے ادنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ چاہے کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ ساری زندگی عبادات اور ریاضات کرتے رہیں، سارے دن روزے رکھتے رہیں اور رات کے وقت اللہ کے حضور قیام کرتے رہیں، جتنی مرضی عبادات کر لیں، جتنا مرضی نیک بن لیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھ لیں، اس کی دین و اشاعت کر لیں، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کر لیں، جتنا کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک جو ادنا درجے کا صحابی ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہاں ایک لطیف اور دقیق نکتہ وہ یہ ہے کہ جو مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ صحابہ کرام کو اتنی عظیم شان کیوں ملی؟ کیا صحابہ کرام کے بعد تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو ان کے برابر عبادات اور ریاضت کرتے تھے؟ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے کہ جو صحابہ کرام سے زیادہ بھی عبادات کرتے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کو ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کے روزوں، ان کے نماز، ان کے زکوٰۃ، ان کے حج کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا۔ اگر ان کو یہ مقام ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی ہے تو اللہ رب کائنات نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا کہ قیامت تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال بھی ہو، جس سواری پر ایک صحابی سوار ہو، اس صحابی کی سواری کی جو گرد راہ ہے، یعنی سواری چل رہی ہو، صحابہ کرام میں سے ایک ادنا درجے کا صحابی اس پر بیٹھا ہو، سواری کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک، اس خاک کے ساتھ لگنے والی خاک، اس خاک کے ساتھ لگنے والی خاک کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بعض علماء کرام یا بعض جو لوگ ہوتے ہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں ابو ذر غفاری، یہ غفاری نہیں، ابو ذر غفاری لفظ ہوتا ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
وہ ہیں کہ اللہ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ آپ 4 بندوں سے محبت کرو، ان میں سے ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے ابو ذر، یا ابا ذر الا ادلک علی افضل العبادت، کہ اے ابو ذر تجھے میں کیا ایک ایسی بات کی خبر نہ دوں، تجھے میں کیا کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی آپ ارشاد فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ مجھے خبر دیجئے۔ تو طویل حدیث ہے، میں اپنے موضوع کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آؤ۔ حسن اخلاق اللہ رب کائنات کی طرف سے وہ نعمت ہے جو انسان کو میسر آتی ہے، اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کو یہ مقام عطا کرے گا کہ جنت میں اللہ رب کائنات اس کو میرے درجے کے قریب رکھے گا، جنت میں یقیناً وہ میرے ساتھ